میں ہوں اجمل شادین اور آج ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز قانون دان جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر صاحب موجود ہیں۔ ہم نے سوچا کہ 23 مارچ کی نسبت سے ان کے پاس بہت ساری تاریخی واقعات کی یادیں ہیں، تاریخی واقعات کے یہ گواہ ہیں، بلکہ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت کروشل اور بہت اہم ہے کہ باؤنڈری کمیشن کے یہ آخری لیونگ وٹنس ہیں جس نے پاکستان اور انڈیا میں تقسیم کا جو فیصلہ تھا وہ کیا تھا۔ سر، آپ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ باؤنڈری کمیشن کے جتنے بھی ریلیونٹ لوگ تھے، لیگل ٹیمز تھیں، جسٹس صاحبان تھے، ان میں آخری لیونگ وٹنس آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو اس دور کی کچھ یادیں تازہ کیجئے۔ اور باؤنڈری کمیشن پہ ظاہر ہے کہ بہت سارے اعتراضات سامنے آتے رہے ہیں گزشتہ ایک نصف صدی سے، تو اس میں بھی ہمیں رہنمائی کریں کہ کیا کیا غلطیاں باؤنڈری کمیشن سے ہوئیں۔ بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا۔ آپ نے ایک بڑا افسوسناک چیپٹر کی طرف اشارہ کیا جو باؤنڈری کمیشن تھا۔ تاریخ آزادی جو اگر اس کو ہم 1857 سے شروع کریں تو 1940 میں ایک علیحدگی کی تاریخ شروع ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پر تاریخ پاکستان کہتے ہیں۔ تو تاریخ پاکستان کی جو بنیادی اساس ہے وہ 1940 کی مارچ کی قرارداد لاہور ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلم انڈیا کی سوچ کا جو نچوڑ تھا وہ ہمارا ریزولوشن تھا، جس پر ہندوستان کے تمام صوبوں کے جو مسلمان نمائندے تھے انہوں نے اس پر سواد کیا۔ اور اس کا اگر تجزیہ کریں تو اس میں سے دو چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ تھی کہ جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے متصل، ان کو علیحدہ کیا جائے، اور دوسرا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کا آئینی سطح پر تحفظ کیا جائے، اور تیسرا اس میں آئین سازی کے متعلق تھا۔ آئین سازی کا تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا کیونکہ اتنی مشکل تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کون سے مسلم اکثریتی علاقے ہیں، اکثریت کس طرح ڈٹرمن ہوگی، کون سے سال کی جو مردم شماری ہے، کیا نئی مردم شماری ہوگی یا پرانی مردم شماری ہوگی۔ تو اس کا فیصلہ ایسے معلوم ہوا کہ 1941 میں پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے فریش سینسس ٹک پلیس 1941۔ دوسری بات تھی کہ کون سے متصل علاقے ہیں۔ تو یہ اتفاق ہے کہ اگر پنجاب اور آج کل خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، اگر یہاں مسلم اکثریت نہ ہوتی تو پاکستان کا یہ علیحدگی کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر جیسے یو پی ہے، سی پی ہے، وہاں پر کسی جگہ 10% مسلمان ہیں۔ دوسرا ہمارے ساتھ ایک جو زیادتی یہ ہوئی کہ 1940 سے پہلے ایک گول میز کانفرنس ہوئی تھی 1930 سے شروع ہوئی تھی، اور اسی لیے اسی پس منظر میں علامہ اقبال نے اپنا الہ آباد والا خطبہ بھی کہا تھا، اور اس کی بنیاد جو تھی علامہ اقبال کے خطبے کی تھی وہ مسلم کانفرنس کے مطالبے پر تھی، اور مسلم کانفرنس کے مطالبے کی جو بنیاد تھی وہ نہرو رپورٹ پر تھی، اور نہرو رپورٹ جو تھی وہ 1929 میں شائع ہوئی تھی، جبکہ ایک تانا دیا تھا برطانیہ، تاج برطانیہ نے، کہ ہندوستان کی جو قیادت ہے یہ اپنے لیے قانون بھی نہیں، آئین بھی نہیں بنا سکتی۔ تو اس وقت تمام آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، تو اس میں موتی لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو کے والد کو چیئرمین بنایا گیا، تو انہوں نے ایک رپورٹ لکھی، اور اس رپورٹ میں افسوسناک پہلو یہ تھا
کہ مسلمانوں کے جتنے ایکسیپٹڈ معاملات تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے. وہ کیا تھا؟ بڑی مشکل سے سید امیر علی اور سر سید احمد خان اور کچھ اور حضرات تھے، محسن ملک تھے بنگال کے، جو نوابزادہ محسن ملک. تو ان کی کوششوں سے جو ہم نے سیپریٹ الیکٹڈ کا نقطہ حاصل کیا تھا، پنڈت جواہر لال کے موتی لال نہرو نے وہ بھی ختم کر دیا. تو اس کے بعد قائد اعظم مجبور ہو گئے تو انہوں نے پھر 14 پوائنٹس رکھے، وہ بھی تسلیم نہ ہوئے. تو یہ تھا بیک گراؤنڈ جس میں پھر علامہ اقبال نے کہا، بلکہ علامہ اقبال کا اگر آپ پڑھیں وہ خطبہ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب یہ بات نہرو رپورٹ میں پیش کی کہ مسلمان متصل علاقوں کو اکٹھا کیا جائے، جیسا کہ مسلم کانفرنس نے کہا تھا، جو ان سے پہلے کہہ چکے تھے، تو علامہ اقبال واز ناٹ دی اونلی ون، اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا. تو وہ نہرو کہتا ہے کہ جی اس صورت میں تو پھر بڑا یہ جو آپ علاقہ مانگ رہے ہیں یہ تو بڑا انویلڈی ہو جائے گا، کنٹرول میں نہیں رہے گا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے اتنا بڑا آدمی ہو کر اس نے اتنی گندی چھوٹی بات کر دی کہ 5 جو صوبے ہیں یہ تو ہو جائیں گے، اور وہ جو باقی ہندوستان ہے وہ مینیجیبل ہے. جو اکھنڈ بھارت مانگتے تھے وہ مینیجیبل ہے. نہیں، اگر یہ ہمیں 5 صوبے مل جائیں جو کہ ان مینیجیبل ہیں تو باقی جو 7-8 صوبے ہیں وہ مینیجیبل ہیں. جی بالکل، یہ عجیب بات ہے. جی عجیب بات. تو اس سے آپ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان موومنٹ کی جو بنیاد تھی ہمیں دھکیلا گیا تھا ایک تعصب کی وجہ سے، ایک خاص جو ہندو مینٹیلٹی تھی. اچھا سر، یہ جو کہتے ہیں کہ 1940 میں جب قرارداد منظور ہو رہی تھی 23 مارچ کو اور 24 مارچ کو ایکچولی وہ منظور ہوئی، تو اس وقت شاید مسلم لیگ کی جو نمائندگی تھی وہ عوام میں اتنی نہیں تھی. تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اور اس وقت عوام میں کیا آپ نے محسوس کیا کہ کس طرح کے جذبات تھے؟ مجھے جی بس اتنا یاد ہے جو کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں اس وقت تقریباً کوئی 9 سال کا تھا. تو میرے والد مسلم لیگ کے صدر تھے پاک پتن کے، اور میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے وہ تقریباً 6-7 سال بڑے تھے. ان کو اور میرے چچا سید جعفر حسین کو ابا جی لے کے گئے تھے جلسے میں. میں اور میری والدہ ہم لاہور میں اپنے آبائی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس کے بعد ابا جی نے آ کر میری والدہ کو بہت ساری چیزیں بتائیں، اور مجھے کچھ اتنا بس یاد ہے کہ ایک ملک ہوگا، آزاد ملک ہوگا، اتنا مجھے یاد ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایک تبدیلی دیکھی اپنے گھر میں کہ میرے والد پاک پتن پریکٹس کرتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے 2 کام شروع کیے. تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہر جمعے میں بابا صاحب کا جو روضہ ہے ان کے پیچھے، اب تو وہ مسجد ختم کر دی گئی، جامع مسجد تھی، وہاں ہر جمعے کو ابا جی ایک لیکچر دیتے تھے. تو میں ان کو سنا کرتا تھا. وہ کوئی بات کرتے تھے کہ جی آزادی حاصل ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. قائد اعظم کا نام میں سنتے تھے. اس زمانے میں مجھے گاندھی کا، سبھاش چندر بوس کا، پٹیل کا اور ہٹلر کا، کوئی ایسے نام میرے ذہن میں آتے تھے. دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا میدان تھا جو ہم عام طور پر اس کو، ہمارا وہ کلب تھا، وہاں پر میرے دونوں بھائی، بڑے بھائی کرکٹ کھیلا کرتے. میرے پاس وہ تصاویر بھی ابھی تک موجود ہیں. اور وہاں کبڈی بھی ہوا کرتی تھی، کشتی بھی ہوا کرتی تھی، بیڈمنٹن. اور وہاں ابا جی نے ایک اکھاڑا بنوایا ہوا تھا. تو جتنے مسلمان ہمارے طالب علم تھے تو وہاں ان کو ڈاکٹر جمال الدین گتکے کی ٹریننگ دیتا تھا. اور سوئمنگ ہمارے ساتھ ہی نہر تھی تو وہاں ہمیں سوئمنگ بھی کرائی جاتی تھی. تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وی آر بینگ پریپیئر فار سم تھنگ، لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کیا چیز تھی. تو وہاں باقاعدہ جلسے شروع ہو گئے. سو پاک پتن میں جلسوں کا جو آغاز ہے، اور ہر جمعے، یہ میرے والد کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور اگر آپ میرا البم دیکھیں تو آپ کو دلچسپ چیز نظر آئے گی
کہ پاک پتن کی دیہات کی خواتین کی اتنی تعداد ہوا کرتی تھی جتنی مردوں کی ہے، وہ زمین پہ بیٹھے. تو یہ ایک میں نے ڈیولپمنٹ دیکھی. تو یہ ایک تبدیلی تھی جو کہ پھر آہستہ آہستہ مجھے جب میں نے 45 اور 46 کا پھر الیکشن جب آیا تو 2-3 دفعہ میرے والد اور پاک پتن اگرچہ اکثریتی مسلم علاقہ تھا لیکن صرف 3 گھرانے ایسے تھے میرے والد کے علاوہ، شیخ محبوب جیلانی ایڈوکیٹ اور سید اصغر علی شاہ جن کی گدی ہے وہاں پاک پتن سے کے باہر نہر کے ساتھ ہی بستی غلام قادر، وہاں کے بہت بڑے پیر تھے. یہ 3 گھرانے جو تھے یہ مسلم لیگ کے لیے تھے یا پھر باقی عوام تھے. تو 1945-46 میں جب یہ سینٹرل اور صوبائی الیکشن ہو رہے تھے میں اس وقت نامی 10ویں جماعت میں تھا، میں نے میٹرک 46 میں کیا تھا. تو مجھے 2-3 دفعہ اتفاق ہوا اس قافلے کے ساتھ جانے کا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قصور سے لے کر چیچے وطنی تک، چیچے وطنی سے بورے والا، وہاڑی، بورے والا، عارف والا، پاک پتن، دیپال پور، اس کے بعد ہیڈ سلمان کی، بصیر پور، یہ علاقہ تھا جو میرے والد نے ٹور کر کے تو پھر 100% مسلم لیگ کو سیٹیں حاصل کی. تو اس وقت مجھے زیادہ جو ہے شعور حاصل ہوا 45-46 میں، جب کہ میں نے وہ الیکشن دیکھے اور ہلا گلا دیکھا اور لوگوں کی دلچسپیاں دیکھی اور بڑے بڑے جس کو پنجابی کہنے بڑے بڑے برج الٹ گئے. تو سر 45-46 کے الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو اس کے بعد باؤنڈری کمیشن بنا، لیکن اس سے پہلے ذرا سی ایک بات میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا. میں نے کافی عرصہ پہلے غلام الثقلین نقوی صاحب کا انٹرویو کیا تھا جو اردو کے بڑے ممتاز افسانہ نگار تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیپال پور اور پاک پتن ہندو سٹیز تھے، ہندو میجورٹی سٹی تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. تو یہ ذرا نقطہ واضح ہو جائے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک پتن اور دیپال پور کو ہندو کلچر میں، ہندو جو تہذیب ہے، تمدن ہے، ان کا جو مذہب ہے اس میں بڑی اہمیت حاصل ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاک پتن جو ہے یہ یہاں سے ہندو دیوتاؤں کا شروع ہوا تھا. وہاں پر کافی ان کی پراپرٹی تھی لیکن مسلمان اکثریت میں تھے. وہ اس لیے اکثریت میں تھے، اگر آپ جائیں تو آج سے 800 سال پہلے آپ دیکھیں کہ تصوف کا سلسلہ جو ہے وہ دلی اجمیر تک تھا. لیکن میں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلا جو کارکن ہے وہ شیخ فرید الدین گنج شکر تھے، جنہوں نے دلی سے ہجرت کر کے پاک پتن آئے. میرا یہ سوال تھا، میں نے اپنی جو ان پر کتابیں لکھی ہیں، جو میری تحقیق ہے، اس میں میں نے یہ سوال بابا صاحب سے کیا ہے جی کہ آپ کیوں آئے. ان کے میں نے کلام کو اسٹڈی کیا، ان کے حالات کو اسٹڈی کیا اس وقت کے حال، اور اس کے بعد جو تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کوئی 6-7 ریزن تلاش کیے ہیں جس میں ایک وارث شاہ کا اور بابا نانک کا بھی حوالہ ہے. تو اگر پاک پتن میں بابا فرید تشریف نہ لاتے تو ریاست بہاولپور، پاک پتن، دیپال پور، ساہیوال، شیخوپورہ، لاہور کا ادھر کا حصہ، اپنا ملتان اور سرکودہ، یہ پاکستان کا حصہ نہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب باؤنڈری کمیشن کا کیس پیش ہوا 21 جولائی 1947 سے 31 جولائی تک یہ چلتا رہا لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس وقت سکھوں کا جو معاملہ تھا اور میرے والد کو جو قائد اعظم نے اپوائنٹ کیا تھا باؤنڈری کمیشن میں ظفر اللہ خان کو اسسٹ کرنے کا، اس کی وجہ بھی ایک یہی تھی کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ سید محمد شاہ ایڈوکیٹ نے یہ کام کیا ہے. میرے والد کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ 1931 میں جب سینسس ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیے اس وقت پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا، تو میرے والد نے والنٹیرلی ایک ایک گاؤں میں جا کر مسلمان آبادی کی تناسب کو محفوظ کرنے کا دیکھا، کوئی گڑبڑ نہ کر دے.
اور ان کے کام کی نوعیت کے پیش نظر میرے پاس وہ سند پڑی ہے اس وقت کے 1931 کی جو گورنمنٹ آف پنجاب تھی انہوں نے سند ایشو کی ان اپریسیشن کہ بھی عجیب کمال کا آدمی ہے جس نے جا کے از خود سارا کچھ چیک کیا، یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا بیکاز کہ کل کو کوئی مرحلہ پیش آ ہاں کہ یہ مرحلہ پیش آئے گا، کیونکہ پاک پتن کی پرابلم یہ تھی. اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پاک پتن میں مسلمان اکثریت تھی لیکن میونسپل کمیٹی میں ہندو اور مسلمان کی شرح برابر تھی. میرے والد ڈسٹرکٹ بورڈ کے بھی ممبر ہوتے تھے سائی وال، یعنی کہ تمام علاقہ جو کاڑے سے اپنا قصور سے لے کے چیزیں ہوتی تک، اور پاک پتن کے بھی وہ وائس چیئرمین ہوتے تھے. لیکن وہاں پر انہوں نے ان کا موقف یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک سیٹ زیادہ ہونی چاہیے. تو ان کے چونکہ جو سرکل تھا اس میں سر سکندر یاد اور چھوٹو رام بھی تھے، تو انہوں نے آ کے ان دونوں کو شکایت کی کہ جناب مسلمانوں کی تو آبادی زیادہ ہے تو آپ نے ان کا حصہ برابر رکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت سے چل رہی ہے بات، جس وقت سے الیکشن سسٹم ہندوستان میں انٹروڈیوس ہوا اور ہمیں احساس ہو گیا کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ الیکٹڈ ڈیموکریسی ہے، اور اس میں نسبت جو ہوگی کتنے لوگ آپ کے ہیں جو کہ آپ کی نمائندگی کر سکتے ہیں، میجورٹی رول ہوگا. تو اس وقت سر سکندر یاد نے خود نہیں آئے، انہوں نے سر چھوٹو رام کو پاک پتن بھیجا. انہوں نے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو موقف سن لیا. اتنی دیر میں گورنمنٹ آف پنجاب نے بدر دیوان کا ایک بزرگ تھے سید مبارک علی شاہ، ان کو ابا جی کی جگہ پر نامینیٹ کر دیا، کیونکہ ابا جی نے اوتھ لی تھی. انہوں نے کہا جب تک ایک سیٹ کا اضافہ نہیں ہوگا آئی ول ناٹ ٹیک اوتھ. تو پھر سر چھوٹو رام نے آ کے اضافہ کیا. دین مائی فادر بیکیم ہی ٹوک اوتھ. تو یہ جو بیک گراؤنڈ تھی یہ اس وجہ سے کہ ہندوؤں کی وہاں ایک مذہبی اور زرعی جو تھی، اور فورٹی کا یہ جو آپ نے بات کہی ہے اسی خدشے کے پہ نظر ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. ابا جی کے جو حلقہ احباب تھا اس میں سر سکندر یاد تھا، سر چھوٹو رام تھا، سر ظفر اللہ خان تھا، نواب احمد دوڑ تھا، ممتاز دولتانہ تھا، اپنا پطرس بخاری تھے، اور خلیفہ عبدالحکیم. یہ ان کا سرکل تھا. اور کبھی کبھی ابا جب لاہور آتے تھے تو علامہ اقبال سے بھی ملتے تھے، کیونکہ میرے والد کے نکاح نامے پر سر عبد القادر اور علامہ اقبال کے دستخط ہیں، تو ایک فیملی ریلیشن تھا. تو وہ ابا جی کو ایک شوق تھا کہ وہ وکیل تھے، اور جو پاک پتن واز دی بگیسٹ سب ڈویژن آف انڈیا. یہاں پر کالونائزیشن ہو رہی تھی، نئی نہریں آباد ہو رہی نکل رہی تھی، اور ایک پرابلم یہ تھا کہ زمین بھی زرخیز تھی. اچھا نہیں، ایک اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ مسلمان پنجاب میں اس وقت 79% تھے، کیونکہ خیبر سے لے کر دلی تک پنجاب تھا. تو انگریز نے شرارت یہ کی ہندوؤں سے مل کر کہ پنجاب میں مسلم اکثریت کو کم کرنے کے لیے 1901 میں NWF ارادہ کر دیا، اور پنجاب کو 79 سے 57% لے گئے. اور جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تو ہمارے پوچھے بغیر انگریز نے یہ کیا کہ کمیونل ایوارڈ دے دیا. کمیونل ایوارڈ میں ہماری جو 57% سے کم کر کے 43% ہمیں نمائندگی دی. اور یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے بڑی قربانی دی ہے، معلوم نہیں کہ ان کے لیے ایک ایک سیٹ کا اضافہ کرنے کے لیے پنجاب اور بنگال کی جو ہماری اکثریت تھی وہ ختم کر دی گئی. اصل قربانی تو پنجاب نے اور انڈیا نے دی ہے. اور یہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. ناٹ اے سنگل پرسن ڈائیڈ ان دی کاز آف پاکستان ایکسیپٹ محمد مالک. وہ پہلا شہید تھا جو کہ پاکستان کی کاز میں 47 کی موومنٹ میں مرا تھا. وہ میرے پاس تصویر بھی اس دن کی پڑی ہوئی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا جلوس تھا جس پر لاٹھی چارج ہوا تھا. تو عبد المالک، اس وقت سید قاسم رضوی جو تھے وہ اسلامیہ کالج میں کہ لیڈ کر رہے تھے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، اور یحییٰ بختیار FC کالج سے کر رہے تھے. تو میں اس وقت FC کالج میں تھا. تو اس چیز کے پیش نظر جس وقت
یہ سوال پیدا ہوا کہ 20 فروری 1946 کو جی ایٹلی جب الیکٹ ہوا ہے جی تو میں نے ہمارے پاس ریڈیو تھا، ملک ریڈیو، ابا جی خاص طور پر سنا کرتے تھے BBC خبریں. جی تو جس دن لیبر پارٹی آئی ہے نا جی جی تو مائی فادر واز ویری ہیپی. جی تو میری والدہ نے پوچھا کہ آپ کس بات پہ خوش ہیں؟ کہتے ہیں جی کیا آزادی یقینی ہو جائے گی. یقینی ہو گیا. کیونکہ چرچل جو تھا وہ تو کہتا تھا، جی چرچل کی 2 خواہشیں تھی. ہاں وہ جی. کہتا تھا گاندھی کو اور جنہوں کو یہ بوڑھے ہیں مر جانے دو، آزادی کا تصور نہیں ہوگا. ہاں جی. اور یہ سارے علاقے ہم اپنے قبضے میں رکھیں گے. تو لیبر پارٹی کا منشور ہی یہ تھا کہ وہ اور اس وقت وہ امریکن نے بھی کہہ دیا تھا جی کہ آپ ڈی کالونائزیشن کریں گے. جی. اچھا تو وہ جب یہ سوال یہ امریکہ کی بات ماننے پہ مجھے یاد آیا کہ وہ اس لیے بھی مجبور ہوئے کہ اس وقت برطانیہ معاشی طور پہ بہت تباہ ہو گیا تھا. تو معاشیت بہت تو وہ کچھ ان کو قرض لینا پڑا امریکہ سے. وہ لینا تھا اور وہ ویسے بھی جاپان کی پوزیشن یہ تھی، انٹرنیشنل سچویشن ایسی تھی کہ آزادی حاصل ہونی تھی. ہاں جی. تو اس وقت جو سوال یہ ہوا تھا کہ واٹ شوڈ بی ڈن. جی. تو اس وقت جو فروری 1946 میں ایٹلی نے، 20 فروری تھی مجھے جہاں تک یاد ہے، جی. ایٹلی نے یہ بیان دیا تھا کہ جون 1948 تک ہم وائنڈ اپ کر لیں گے. جی. مطلب یہ تھا کہ اس پیریڈ میں مائیگریشن ہو جائے گی ہندوستان پاکستان میں. جی. جس مائیگریشن کا تصور سر سید کے ساتھ محرم علی چشتی نے 1885 میں دیا تھا. جی. محرم علی چشتی اور ایک اور صاحب تھے جنہوں نے بڑا احسان یہ کیا تھا سید امیر علی نے کہ پولیٹیکلی انہوں نے بہت بڑی آرگنائزیشن بنائی تھی جو کہ الٹیمیٹلی 1906 میں پھر مسلم لیگ کی شکل میں نمودار ہوئی. جی. تو وہاں پر یہ جو چیز تھی اس نے مسلم لیگ کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ نمبر 1 کہ آن واٹ پرنسپل فارمولا دا ڈویژن ول ٹیک پلیس. جی. اگرچہ 20 فروری کو اٹلی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہندوستان پاکستان، انہوں نے کہا تھا ہم وائنڈ اپ کریں گے. جی. اچھا لیکن وہ بڑا برطانوی جو بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے اس وقت ایک بڑا مشہور محاورہ ہوتا تھا کہ انگریز 100 سال پہلے سوچتا ہے، ہندو 50 سال پہلے سوچتا ہے، مسلمان 10 سال پہلے سوچتا ہے، اور سکھ کو جب ڈانگ سر تے پوے تو پھر سوچتا ہے کہ میں کیا کیتا ہے. یہ اس وقت ہم سنا کرتے تھے. تو اب یہ ایک جو چیز تھی، پھر اس کے بعد باؤنڈری کمیشن، ہاں نہیں اس کے بعد پھر جب معاملہ بہت بڑھ گیا تو 45 اور 46 کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ ایشو از ناؤ پاکستان. تو پھر برطانیہ نے ایک چلاکی یہ کی کہ پنڈت نہرو کا جو دوست تھا ماؤنٹ بیٹن اس کو اپوائنٹ کر دیا وائسرائے کے طور، اور پہلے وائسرا کو ہٹا دیا جس نے بڑی شرمندگی محسوس کی. اور اس نے آ کے 3 مارچ 1947 کو ایک منصوبے کا اعلان کیا. 3 جون کو اس نے اعلان کیا. اب جب وہ اعلان ہوا تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ ہندوستان پاکستان تقسیم ہوگا اور اس کے لیے ایک کمیشن مقرر ہوگا. اور کمیشن میں 2 ججز مسلمان ہوں گے، 2 ججز غیر مسلم ہوں گے، 1 آربیٹریٹر ہوگا. قائد اعظم کی خواہش تھی کہ UNO کے معرفت یا لارڈز کو بلایا جائے، ہاؤس آف لارڈز سے. ماؤنٹ بیٹن انکار کر دیا کہ جی گرمی بہت ہے. بھائی گرمی بہت ہے ان کے لیے تو ریڈ کلف کے لیے گرمی نہیں ہے. تو انہوں نے ریڈ کلف کو بلا لیا، قائد اعظم نے ایگری کر لیا. ریڈ کلف کی اس وقت تک شہرت ایک اچھی تھی میرا خیال، ہاں اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی. اب قائد اعظم چونکہ خود وکیل تھے، پائے کے وکیل تھے، وہ انگلستان پریکٹس کر چکے تھے، ان کو انگلستان کی بار کا اور ہندوستان کی بار کا پورا علم تھا. اب سوال یہ تھا کہ باؤنڈری کمیشن تو بن گیا ہے،
اس کے سامنے اب مقدمہ پیش ہونا ہے تو وکیل کون ہوگا؟ جی بہت بڑا. تو قائد اعظم کے سامنے تو تمام وکلا تھے اور مسلم لیگ کے میں اپنے کئی وکیل تھے. ہاں جی. سہروردی جیسے لوگ موجود تھے. جی. اپنا سردار عبدالرب نشتر جیسے لوگ موجود تھے. ہاں جی. بڑے ٹاپ کے. سر سید رضا علی تھے. جی. یہ اپنا الہ آباد والے. ہاں جی. تو ایسے کئی بڑے اہم لوگ موجود تھے. لیکن ان کی جو نگاہ تھی وہ ظفر اللہ خان کا جا پڑی. جی. ظفر اللہ خان اس وقت سینئر موسٹ فیڈرل کورٹ آف انڈیا کا جج تھا، جنہوں نے چند مہینے کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا بننا تھا. اچھا، یہ اس وقت جج تھے؟ ہاں اس وقت جج تھے. نمبر 2 جو انگریز تھا اس نے ریٹائر ہونا تھا جا کے اگست میں جی یا سپٹمبر میں ریٹائر ہونا تھا. تو اس کے بعد ہی ووڈ ہیو بین دی جج. اچھا اچھا. اب قائد اعظم کے سامنے قائد اعظم نے ان کو کہا کہ جی آپ میری یہ خواہش ہے. جی. تو اس آدمی نے 1 سیکنڈ نہ لگایا. جی. نے کہا جی ٹھیک ہے آئی ول کم. ریزائن کر دیا. جی. اپنا کریئر جو ہے وہ قربان کر دیا. سب کچھ کر دیا. جی. تو اتنی دیر میں مجھے یاد ہے کہ رانا عبدالحمید جو کہ ساہیوال کے الیکٹڈ ممبر تھے، جی. وہ آئے شام کو پاک پتن. اچھا اتنی دیر میں میرے والد نے ایک بڑا عجیب کام کیا تھا. وہ چونکہ وکیل تھے تو ہر مقدمے میں یا وہ مدعی ہوتے تھے یا مدعا علیہ کی طرف سے ہوتے تھے. جی. تو انہوں نے یہ کیا کہ جو مسلمانوں کی اراضی تھی جی. ان کے نوٹس بنانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. کہ کون سے مسلمان ملک گاؤں میں، کیونکہ ان کو خیال تھا کہ ہو سکتا ہے تقسیم گاؤں کے حساب سے ہو، جی. تھانے کے حساب سے ہو، ہاں جی. تحصیل کے حساب سے ہو، ضلع کے حساب سے ہو. تو انہوں نے تمام قوائف اکٹھے شروع کر دیے. جی. سعید آسی جو ہے آپ کا جی. جی. نوائب وقت ان کے والد تھے وہاں محکمہ مال میں. اچھا. ابا جی نے ان کی ڈیوٹی پہ لگا دی. اچھا. اور 2 پٹھان بھائی تھے، جی. احمد جار محمد جار، ان کی ڈیوٹی لگا دی جی. کہ شام کو جتنے قوائف ہیں دیہات کے وہ اکٹھے کر کے مجھے دو. ٹھیک ہے. یہ بڑا خاموشی سے کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ ڈاکٹر زمان جو اس وقت اب تو ریٹائر ہو گئے، وائس چانسلر تھے اسلامیہ یونیورسٹی کے، جی. اور چیئرمین تھے اسلامی جہاد کونسل. یہ مجھ سے 1 سال پیچھے تھے. اچھا. میں نے وہاں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ایک برانچ بنائی تھی. اچھا. یہ اس کے رکن تھے. اچھا. تو ان کے ذمہ میں نے یہ آپ کے لگا. ساتھ حمید نظامی بھی تھے اس میں ایم ایس ایف میں؟ جی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں حمید نظامی بھی تھے؟ مدید نظامی تھے، خاموش کارکن تھے. ٹھیک ہے. خاموش کارکن تھے. مطلب ان کو میں نے موومنٹ میں اپنے پائی کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. جی. تو لیکن وہ ان کا زیادہ جو اسٹور تھا وہ اخبار نکالنے کی طرف تھا. نیا نیا اس وقت نوائب وقت نکلا تھا. تو وہ مجھے اتنا یاد کہ میں ڈیوٹی لگائی تھی کہ رات کو جو مسلمان چپراسی تھا دفتر آبادی میں تمام ریکارڈ ہوتا تھا، ریکارڈ روم جو پڑا ہوتا تھا. تو رات کو تالا کھولتا تھا. جی. اور یہ 5-4 آدمی جا کے وہاں جتنی جمع بندیاں تھیں ان کے ہاتھ سے نقل کیا کرتے تھے. وہ نقل کر کے مجھے دیتے. میں رات کو 2:30 بجے کی گاڑی پر بیٹھ کے لاہور آتا تھا. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں قصور اترا اور قصور سے بس لے کے میں لاہور آتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں ماڈل ٹاؤن سے پیچھے وہ بس خراب ہو گئی. اچھا. اب وہ کاغذات جو تھے وہ ہر صورت پہنچانے تھے. ہاں جی. تو وہاں سے میں نے ڈبل اپ کیا. ٹھیک ہے. تو فیروز پور روڈ پر اچھلے پہ میرے والدہ کے ماموں تھے حکیم احمد شجاع. جی. جی. جو کہ اسمبلی میں سیکرٹری تھے. جی. تو انہوں نے کہا کہ تو کدھر سویرے سویرے آ گئے. میں کہا جی یہ کاغذ پہنچانے نے. جی. تو کہاں پہنچانے؟ میں نے کہا جی کہ وہ سرف راتب لے کر انہوں نے اپنی کار دی، میں وہاں جا کے پہنچا. تو یہ ڈیفیکلٹیز آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرح کیس پریپیئر ہوا. ہاں جی. تو قائد اعظم کے ساتھ جس وقت ظفر اللہ خان کی ڈسکشن ہوئی جی
تو انہوں نے بتایا جی کہ پاک پتن میں سید محمد شاہ نے تو یہ کام آج سے کئی سال پہلے شروع کر دیے، کیونکہ وہ جب بھی ملتے تھے سکندر یاد کو یا خضر یا ٹیوانے کو اور ان کو لاہور آتے تھے پطرس بخاری یا تو ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کرتے تھے، ادب بھی ہوتا تھا ڈسکس، لٹریچر بھی ہوتا تھا، اس کے بعد سیاست بھی ہوتی تھی، تو سب کو معلوم تھا کہ یہ فیکٹس اکٹھے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو ساتھ میں لائیں۔ تو جس وقت مجھے یاد ہے رانا عبدالحمید آئے اپنی کار پہ تو انہوں نے کہا جی کہ امدور صاحب کا پیغام ہے کہ شاہ صاحب جس حالت سے ہے نا انہوں نے پھڑ کے لے آؤ کیونکہ ظفر اللہ خان پہنچ رہے وہ بھی لاہور پہنچے، تو ابا جی نے وہ ایک دو بوریاں جو تھی وہ کاغذوں کی وہ اٹھائیں، وہ کار میں بیٹھے اور بکسا لیا، بلکہ اپنا کالا کوٹ بھول گئے، وہ پھر بعد میں لے کے گیا، وہ چلے گئے، میں پھر بائی ٹرین اپنا لاہور پہنچا۔ اس وقت ٹرین چلتی تھی وہاں سے؟ پاک پتن سے بغیر رہے، پاک پتن سے بغیر وہ تو بڑی پرانی چل رہی تھی، اچھا وہ ملتان سے وہ برانچ آتی تھی، بلکہ پاک پتن تو بڑی عام جگہ تھی، یہاں سے جرنیلی سڑک جو تھی دلی تک جاتی تھی، تو یہ ایک بنیاد بنی۔ اس طرح میرے والد کو موقع ملا کہ وہ پھر اس کے بعد کہ وہ اس لیگل ٹیم میں شامل ہو گئے، ہاں اس ٹیم میں شامل ہو گئے جس نے باؤنڈری کمیشن میں پاکستان کا موقف پیش کرنا تھا۔ پھر آگے جو ایک اور بڑا مرحلہ ہے کہ اس ٹیم نے کام کیسے شروع کیا، وہ بذات خود بڑی دلچسپ کہانی ہے جو کہ لوگوں تک نہیں پہنچی، ہاں اس کا میں آخری گواہ ہوں، جو میں نے اپنی کتاب جو لکھی آخری گواہی اس میں یہ ساری چیزیں درج کی ہیں۔ یہاں ہم لیں گے تھوڑی سی بریک، پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔